دوستو، یہ جو آپ کو پبلک نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر، یہ عرس مبارک ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے عرس کے اندر جو پبلک ہے وہ پبلک دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھے۔ 4 سال کی عمر میں احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عربی سیکھ لی، عربی بات چیت کرنا سیکھ لی، حالانکہ یہ غیر عربی تھے۔ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے تو انڈیا کے اندر اردو اور ہندی رائج ہے، وہاں پہ 4 سال کی عمر میں انہوں نے عربی سیکھ لی تھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کے جو اساتذہ کرام آپ کو جو پڑھاتے تھے، وہ آپ کو پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ میاں احمد رضا، تم انسان ہو یا جن، ہم اتنا پڑھا نہیں سکتے جتنا تم جلدی پڑھ لیتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبی دی تھی۔ البیرونی مسلمانوں کا ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے بڑا نام کمایا سائنس کے اندر۔ اس کے بعد اگر کوئی سائنسدان آیا ہے اسلامی لحاظ سے تو وہ احمد رضا بریلوی تھے۔ ان کو 55 علوم کے اوپر دسترس حاصل تھی، جس کے اندر سائنس، کیمیا، کیمسٹری، فزکس، معاشیات اور اس کے علاوہ ریاضی۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے درس نظامی کر لی تھی، اور فتویٰ دینے کی صلاحیت بھی ان کے اندر آ گئی تھی، اور ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ فتویٰ بھی دے سکتے ہو۔ انہوں نے دین کی ہر طریقے سے خدمت کی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نعتوں کی، تو انہوں نے ہدایت بخشش لکھی ہے، اور ہدایت بخشش ایسی لکھی ہے کہ بندہ پڑھ کے تھک جائے، لیکن یہ لکھ کے نہیں تھکے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، ہدایت بخشش اتنی مشکل ہے پڑھنے میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت نے خاص کر اویس قادری کے لیے لکھی ہے۔ جس طرح آسان طریقے سے اویس قادری اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور جس طرز کے اندر اس خوبصورتی سے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا مزہ ہی ایک الگ ہو جاتا ہے۔ جب ادائیگِ بخشش کی شاعری اویس قادری کی زبانی نعت کی صورت میں ہم جب سنتے ہیں تو ایک سرور الگ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو تھی بات ادائیگِ بخشش کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب فتوے کی بات کریں تو فتویٰ رضویہ پہ انہوں نے پوری کی پوری 8 کتابیں لکھ دی، 8 جلدیں لکھ دی، جن سے مسلمان آج بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ترجمہ لکھا، ترجمہ ایسا لکھا کہ سب سے مختلف ترجمہ لکھا، اور ترجمے کا نام، قرآن کے ترجمے کا نام ہے ترجمہ کنز الایمان۔ سائنس نے ایک آبجیکشن اٹھایا الٹرا ساؤنڈ مشین آنے کے بعد، کہ قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تو سائنس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا قرآن پاک کی اس آیت کا، تو وہ ترجمہ کچھ یوں تھا، اور سب سائنسدانوں کے منہ اور اعتراضات بھی ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نیک ہے یا بد ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا خوبصورت ترجمہ کیا۔ اگر یہ ترجمہ نہ ہوتا تو شاید آج یہ سائنسدان اعتراض کر رہے ہوتے ہم پر، مسلمانوں پر، ہم شاید اس کا جواب بھی نہ دے سکتے۔ تو ہر طریقے سے اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت 14 جون 1856 کو بریلوی کے اندر پیدا ہوئے، اور 30 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، اور 28 اکتوبر 1921 کو یہ دنیا سے چلے گئے۔ 25 صفر کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کی اذان ہو رہی تھی، یہ روح قبض کر لی اور یہ دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے اعلیٰ حضرت چلے گئے، لیکن علم کا ایک اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کے گئے کہ آج بھی لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور لوگ علماء بن رہے ہیں، دین کی طرف جان رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی دین اسلام کے لیے بہت زیادہ کوششیں تھیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو سب سے مشہور سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اس سلام کو لکھنے والے اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔